بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور سامعین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس کا ہمارا یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ آج ہم اپنا 16واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں ترجمہ قرآن سے متعلق عربی سوم کے طلبہ کے لیے۔ آج ہم اپنے 16ویں سبق میں سورہ بقرہ کے 8ویں رکوع کا بقیہ نصف حصہ پڑھیں گے، لہذا آپ سبھی طلبہ اپنے سامنے حسب سابق قرآن پاک رکھے، اس طرح کا سادہ قرآن پاک بغیر ترجمے والا۔ شروع کرتے ہیں ہم تلاوت مع ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم کوئی گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا، کیا آپ ہمارا مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ یہود کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہم سے بیان کر دے کہ اس کے اوصاف کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بہت بچہ ہو، اس کے درمیان میں ادھیڑ عمر والی ہو، پس تم کر ڈالو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ یہود نے کہا، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہم سے بیان کر دے اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ ہو، اس کا رنگ کھلا ہوا ہو، جو دیکھنے والوں کو مسرور کرتی ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے کہا، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے وہ گائے کیا ہے۔ بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی اور ہم ضرور انشاءاللہ راہ پالیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث
مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے ایسی ہو جو کھیتی کے لیے جوتی نہ گئی ہو، جو زمین کو پھاڑے اور نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو، صحیح سالم ہو، اس میں کوئی دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ حق بات لے آئے، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ اسے کرنے کے قریب بھی نہیں تھے۔ یہ بقیہ نصف رکوع کا ترجمہ تلاوت کے ساتھ مکمل ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ترجمے کے بعد لغوی صرفی نحوی تحقیق اور اس بقیہ نصف رکوع کا مختصر سا خلاصہ۔ لغات میں سب سے پہلا لفظ ہے بقرۃ۔ بقرۃ معنی گائے، جمع بقرات۔ بقر کا اطلاق گائے اور بیل دونوں پر ہوتا ہے۔ بقر الارض سے مشتق ہے یہ، جس کے معنی زمین کو پھاڑنا۔ یہ زمین جوتنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اتتخذون ہزوا، اتتخذون میں حمزہ استفہام، تتخذو فعل مضارع صیغہ واحد مذکر حاضر باب افتعال سے، نا ضمیر متکلم مفعول بھی واقع ہے، نا ضمیر متکلم مفعول بھی واقع ہے تتخذو سے۔ ہزوا مذاق کی چیز، مذاق کی چیز مصدر ہے لیکن اس میں مفعول کے معنی میں یعنی محزون کے معنی میں باب سمیع اور فتح سے استعمال ہوتا ہے، باب سمیع اور فتح سے۔ اور حزون ترکیب میں یہ تتخذو کا مفعول ثانی واقع ہے، تتخذو فعل کا مفعول ثانی واقع ہے، اس لیے حزون منصوب ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اعوذ فعل مضارع صیغہ واحد متکلم باب نصر ینصر سے، جاہلین اسم فاعل جمع مذکر، اسم فاعل جمع مذکر من حرف جر کی وجہ سے حالت جری میں ہے، باب سمیع یسمع سے آتا ہے، جہیل یجہل معنی ہے جاہل ہونا، واقف نہ ہونا، نادان ہونا، نادان ہونا۔ ادعو، ادعو فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر۔ بقرۃ لا فارض ولا بکر، فارض نہایت بوڑھی، بہت عمر رسیدہ۔ فارض کی جمع فوارض اور فارضات آتی ہے، فارض کی جمع فوارض اور فارضات۔ بکر چھوٹی اور جوان گائے، اسی طرح بکر کا معنی کنواری۔ بکر کی جمع ابکار آتی ہے، بکر کی جمع ابکار آتی ہے، اور اسی بکر سے لفظ آتا ہے البکرہ، البکرۃ۔ البکرۃ فی الاصل اول النہار، اول نہار دن کے پہلے حصے کو، دن کے اول حصے کو بکرتن کہا جاتا ہے، اور مجازن ہر شے کے اول حصے کو اور شروع کے حصے کو بکرا کہا جاتا ہے۔ لا فارض ولا بکر میں لا نفی کے لیے، لا نفی کے لیے ہے، اور یہ دونوں لفظ بقرۃ لا فارض ولا بکر میں فارض اور بکرن یہ دونوں بقرۃن کی صفت واقع ہے، بقرۃن کی صفت واقع ہے، اسی لیے حالت رفعی میں عوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون۔ عوان، عوان لفظ آیا ہے، عوان کا معنی ہے درمیانہ ادھیڑ عمر، درمیانہ ادھیڑ عمر، جمع عونن آتی ہے، جمع عونن۔
اونن کا معنی مدد سے یہ ماخوذ ہے، اونن سے ماخوذ ہے جس کا معنی مدد آتا ہے، اور اون ایسا جانور جو زیادہ کام آتا ہے، ایسا جانور جو زیادہ کام آتا ہے، عوانن کہتے ہیں اسے۔ عوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون۔ اس کے بعد لفظ ہے فاقع لونها تسر الناظرین۔ لون، لون کا معنی رنگ، جمع الوان آتی ہے، جمع الوان، اور الوان کا یہ لفظ یا لون کا لفظ انواع اور اجناس کو بتلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، انواع اور اجناس کو بتلانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بقرۃ صفراء، صفرا مانے زرد رنگ، اور بقرۃ صفراء زرد رنگ کی گائے۔ صفرا کا معنی زرد، پیلا۔ صفرا کا واحد مذکر اصفر آتا ہے، اصفر، اور صفراء یہ فعلاء کے وزن پر صیغہ صفت ہے، فعلاء کے وزن پر صیغہ صفت ہے۔ فاقع، فاقع اسم فاعل واحد مذکر ہے۔ تسر الناظرین، تسر فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب، باب نصر ینصر سے، باب نصر ینصر سے تسر خوش کرنا، اور تسر کا اصل معنی آتا ہے کتمان یعنی چھپانا، کتمان یعنی چھپانا، اسی لیے راز کو، پوشیدہ بات کو، مخفی بات کو سر کہا جاتا ہے، سر کہا جاتا ہے، سر۔ ناظرین اسم فاعل جمع مذکر، تسر سے مفعول بھی واقع ہے، اس لیے حالت نصبی میں ہے، تسر الناظرین۔ ان البقرہ تشابہ علینا، تشابہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب تفاعل سے، تشابہ فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب باب تفاعل سے، مشابہت لگنا، ایک جیسا ہونا، مشابہت لگنا، ایک جیسا ہونا۔ تشابہ یہ شبہتن سے بنا ہے، شبہن سے بنا ہے، اور امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ الشبہۃ ہی الا یتمیز احد الشیئین من الآخر، الا یتمیز احد الشیئین من الآخر، کہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دوسرے سے جدا نہ ہو، تمیز نہ ہو، اس کو کہتے ہیں شبہتن یا مشابہ ہونا۔ مہتدون، انا انشاء اللہ لمہتدون، شاء فعل ماضی ہے، مہتدون اسم فاعل جمع مذکر باب افتعال سے ہے۔ اس کے بعد لفظ ہے بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث۔ ذلول، ذلول معنی مسخر کیا ہوا، ذلول معنی جس سے کام لیا جائے، ذلول یہ فعول کے وزن پر ہے، ذلول فعول کے وزن پر ہے، اور ذلول یہ صفت مشبہ ہے، ذلول صفت مشبہ ہے۔ تثیر فعل مضارع اثار یثیر اثارتن باب افعال سے ہے، تثیر معنی ہے اڑانا، کھودنا، اڑانا، کھودنا، مصدر اثارتن ہے، اسی سے سور آتا ہے، سور معنی بیل، اور ولا تسقی الحرث، تسقی فعل مضارع صیغہ واحد مؤنث غائب باب ضرب یضرب سے، حرث، حرث معنی کھیتی، حرث مصدر ہے باب نصر ینصر سے، باب نصر ینصر سے، اور حرث کا معنی القاء البذر، بیج کا بونا۔ ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ اس میں مفعول واحد مؤنث، اس میں مفعول واحد مؤنث ہے، سلامتن سے بنا ہے، سلامتن سے بنا ہے، اور السلامہ
کے معنی آتے ہیں التعری من الآفات الظاہرۃ والباطنہ. مسلمتن جو سلامتن سے بنا ہے تو اس کی تعریف اصطلاحی آتی ہے التعری من الآفات الظاہرۃ والباطنہ، ظاہری اور باطنی عیوب اور آفات سے صحیح سالم ہونا، اسے کہتے ہیں مسلمتن یا سلامتن. لا شیۃ فیہا، لا شیۃ میں لائے نفی جنس ہے، لائے نفی جنس ہے، شیۃ اس کا اسم ہے اور آگے اس کی خبر ہے فیہا، تو اس لیے شیۃ منصوب ہے لائے نفی جنس کا اسم ہونے کی وجہ سے. اور شیعتن یہ وشیون سے بنا ہے، وشیون سے مشتق ہے، اور اس میں اسی طرح تعلیل ہوئی ہے جیسے وعدن میں ہوئی ہے کہ وعدن میں جس طرح واو کو حذف کر کے اخیر میں تا لے آتے ہیں اور وعدن سے عیدتن بناتے ہیں، اسی طرح زینتن بنتا ہے وزنن سے، تو ایسے ہی وشیون کہ شروع سے واو کو حذف کیا اور واو کے عوض اور بدلے آخر میں تا لے آئے تو وہ ہو گیا شیعتن. شیعتن، شیعتن کی جمع شیعات بھی آتی ہے. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، ذبحوا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب، باب فتح یفتح سے، باب فتح سے ہونے کی علامت عین یا لام کلمے میں حرف حلقی ہو، جیسے کہ ذبح میں بھی آخر میں لام کلمے میں ہا یہ حرف حلقی میں سے، اس لیے باب فتح سے ہوگا. تو باب فتح یفتح سے ہے فذبحوها وما كادوا يفعلون. یفعلون فعل مضارع آسان ہے. تو اس طرح سے یہ اس رکوع کی لغات، نحوی، صرفی، تحقیق وغیرہ مکمل ہوئی ہے. اب چونکہ مختصر خلاصہ ہمیں سننا ہے تو ہم مختصر خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ جہاں سے یہ بقیہ نصف رکوع شروع ہوا تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم کوئی گائے ذبح کرو. اس گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ کیا پیش آیا، اس کا کیا پس منظر ہے، کیوں گائے ذبح کرنے کی نوبت پیش آئی، تو اس کا مختصر یہ جس کو شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مد ظلہ العالی نے اپنے آسان ترجمہ قرآن میں بیان کیا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ اصل میں ایک بھائی نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا، اس کی وراثت اور اس کی میراث پانے کی لالچ اور غرض سے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا اور اسے سڑک پر ڈال دیا اور کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، اور خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے بھائی کے قتل کی شکایت لے گیا کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کیا ہے. بظاہر قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا اور سب قاتل کی تلاش میں تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو قاتل کا پتہ اور نام معلوم کرنے کے لیے کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ کسی بھی گائے کو ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد قاتل کا پتہ چلے گا، جس کا طریقہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے انشاءاللہ، وہاں ہم اس کو سنیں گے. تو بہرحال قاتل کا پتہ اور نام معلوم کرنے کے لیے جب گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو بنی اسرائیل نے اس کو مذاق سمجھا، اتتخذون ہزوا کہا، کیونکہ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ قاتل کہاں اور گائے کہاں، کیسے قاتل کا پتہ چلے گا. بہرحال آخرکار جب انہوں نے مانا تو ماننے کے بعد پھر بہانے کرنے لگے اور گائے کے اوصاف پوچھنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہونا چاہیے،
حالانکہ انہیں کوئی بھی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ کوئی بھی گائے ذبح کروں گے اور ذبح کرنے کے بعد قاتل کے عضو پر وہ گوشت لگائیں گے تو قاتل کا پتہ چل جائے گا، لیکن خواہ مخواہ انہوں نے اس میں کھود کلید کیا اور اس کے اوصاف پوچھے گائے کے متعلق، جس کی وجہ سے بار بار اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو گائے کے اوصاف بتلایا کہ وہ فلاں فلاں اوصاف کی ہو، جس کو آپ نے دیکھ لیا ترجمے کے اندر۔ بہرحال یہ واقعہ مکمل ہوا اور پھر گائے ذبح کی گئی اور بعد میں قاتل کا پتہ بھی چل گیا۔ تو اس طرح سے یہ رکوع کا خلاصہ ہوا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق دیا گیا، ہمیں یہ بات بتلائی گئی کہ خواہ مخواہ بغیر وجہ کسی معاملے میں کسی بات میں کھود کلید نہیں کرنا چاہیے، زیادہ تحقیق میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ دینی یا دنیاوی معاملات میں جو حکم ہمیں دیا جا رہا ہے، جو ہمیں بتلایا جا رہا ہے، اس کو مان کر اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اس کو ٹالنے کے لیے اور اس سے چھٹکارا پانے کے لیے خواہ مخواہ اس میں تلاش اور جستجو اور بلا وجہ کی فضول باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں اس واقعے سے سبق دیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔